اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ پارہ نمبر 28 سورہ المجادلہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ مجادلہ جدال سے ہے، جدال کا معنی جھگڑا، سورت کا نام ہی جھگڑا ہے۔ ہاں جی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خاص واقعہ ہوا نبی علیہ السلام کی زندگی میں۔ صحابہ کرام میں سے ایک خاتون ہیں صحابیہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے خاوند نے انہیں کہہ دیا کہ تم میری ماں جیسی ہو۔ یہ عام طور پر مردوں میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ دو قسم کے الفاظ بولتے ہیں، تم میری ماں جیسی ہو یا تم میری ماں کی طرح حرام ہو، یا ایک لفظ اور بھی بولتے ہیں کہ مجھ پر جو ہے وہ آپ کی پیٹھ حرام ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ بول کر گویا کہ وہ بیوی کو فارغ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا واقعہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا۔ تو سیدہ خولہ بنت ثعلبہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام سے اس واقعہ کا تذکرہ کر رہی تھیں کہ میرے خامند نے مجھے یوں کہہ دیا، تو اب میں کیا کروں؟ تو رب العزت، ابھی نبی علیہ السلام نے جو ہے ان کو کوئی جواب نہیں دیا تھا، تو رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں، قد سمع اللہ، یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول التی تجادلک، سن لی اللہ تعالیٰ نے بات اس خاتون کی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خامند کے بارے میں، تجادلک فی زوجہا، اپنے خامند کے بارے میں نبی علیہ السلام سے جھگڑ رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی مثبت جواب نہیں دے رہے تھے، تو وہ اپنی شکایت اللہ کو لگا رہی تھی۔ تو معمولی بات تھوڑی ہے کہ اچھی بھلی بیوی ہے اس کو بندہ کہہ دے تو میری ماں جیسی ہے۔ ہاں جی، معمولی بات تو نہیں ہے نا، تو پریشانی والی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی بحث سن رہا تھا۔ ہاں جی، واللہ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ یقیناً اللہ خوب سننے والے ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ یعنی دو خبریں دے دیں، ایک خبر تو یہ دے دی کہ تمہاری باتیں میں سن رہا تھا، دوسرا یہ کہ سب خبردار ہو جائیں تمہاری کوئی بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم تمہاری باتیں سنتے بھی ہیں اور تمہارے معاملات دیکھتے بھی ہیں۔ اس کے بعد ذکر فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں۔ اس مسئلے کا نام زہار ہے۔ زہار زہر سے ہے، زہر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی تیری پیٹھ میری ماں جیسی پیٹھ ہے، یعنی مجھ پر حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مسئلے کا جواب دیا، ما ہن امہاتہم، بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بیوی کو اگر آپ ماں جیسی کہتے ہو تو وہ تمہاری ماں نہیں بنتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ماں تمہاری وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے جنم دیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، غلط بات ہے، جھوٹی بات ہے جو کہہ رہے ہیں، اس کو دوبارہ نہیں کہنا۔ ان اللہ لعفو غفور،
اس کا مطلب ہے غلط بات ہے تو معافی مانگو، استغفار کرو، اللہ معاف کر دے گا، معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ سمجھایا، والذین یظاہرون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، ایسا جو کہہ دیتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس بات سے جو انہوں نے کہا ہے، یعنی دوبارہ اس بیوی کو بیوی بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے کہہ دیا، غلط بات کہہ دی، اب اس بیوی کو دوبارہ بیوی بنانا چاہتے ہیں، یعودون، لوٹنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا کریں گے؟ فتحریر رقبۃ قبل ان یتماسا، بیوی کے پاس جانے سے پہلے، ازدواجی تعلقات کے قیام سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنی ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پرانے دور میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، آج کل تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس کا متبادل بھی بتایا، ذالکم توعظون بہ، اللہ تمہیں اس کی نصیحت کر رہے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے تمام معاملات سے خوب باخبر ہے۔ فمن لم یجد، جس کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ غلام اچھی بھلی قیمت والا ہوتا ہے، ہاں جی، تو وہ پھر کیا کرے؟ شہر فصیام شہرین متتابعین، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، طبیعت صاف ہوئے گی انشاءاللہ۔ ہاں ایسے ہی بول دیتے ہیں نا، تو کیوں بولتے ہو بھائی تم؟ ہاں ہن 2 مہینے دے روزے رکھنا سواد آئے گا، ہاں طبیعت صاف ہوئے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے۔ فمن لم یستطع، اور جو 2 مہینے روزے نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہے یا بڑا ہے یا بیمار ہے یا ویسے ہی تھوڑے دل دا ہے، تو وہ کی کرے؟ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کا کھانا کھلائے۔ اللہ نے علاج بھی چنگا ٹکا کے کیتا ہے یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ یہ مسلسل کا مطلب ہے 35 رکھ لیے ہیں نا، 60 رکھنے ہیں، تو ایک ناغہ ہو گیا، پھر 0 سے شروع، صحیح طرح طبیعت صاف ہوئے گی۔ ہاں جی، ہاں اگر 60 میں سے 1-2 رہتے تھے اور ناغہ ہو گیا، پھر 0 سے شروع، کیونکہ 2 مہینے مسلسل رکھنے۔ اور اس میں جو سب سے آسان حل ہے اس کا، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ 60 بندے اکٹھے بلا کے کھانا کھلا دو، ہاں جی، یا جو ہے آپ کسی کو گھر میں راشن ڈلوا دو کہ وہ 60 دن کھا سکے۔ تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ تو یہ رب العزت نے اس غلط بات کے بولنے پر سزا مقرر کی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے دے رہے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طریقے سے ایمان لاؤ۔ اصل میں مطلب یہ ہے کہ جب بندہ مسلمان ہو گیا تو یہ جاہلوں والی باتیں کاہے کو کر رہا ہے؟ بھئی قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن کی باتیں صبح و شام سننے والا، اس کے اندر یہ جہالت والی بات ابھی تک ہے تو کیوں ہے؟ اس لیے رب العزت نے اس کی سزا بھی کڑی رکھی کہ تمہارے اندر سے جہالت نکلے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سزا تمہیں اس لیے دی ہے کہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان پکا ہو جائے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو اس حد کا انکار کرے گا اسے دردناک سزا ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، اس کے بعد جی ہم آپ کو اس کی آیت نمبر 12 پہ لے چلتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم اپنے نبی سے کوئی سرگوشی کی بات کرو تو اس سے پہلے صدقہ پیش کرو۔ اصل میں نا یہ اس دور میں جو مدینے میں یہودی برادری رہتی تھی نا،
وہ خواہ جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے۔ آ جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب کر کے کان میں بات کرنا، باقی بھی لوگ بیٹھے ہوں، بھی اونچی بات کرو، تم سب کے سامنے بات کرو، کان میں بات کر رہے ہو، کیوں کان میں بات کر رہے ہو بھی تم؟ جب اجتماعی لوگ بیٹھے ہوں تو پھر کان میں بات نہیں کرنی، منع ہے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے کان میں باتیں کرتے، دوسرے لوگوں کو پریشانی ہوتی۔ تو رب العزت نے پھر یہودی برادری کا علاج کیا کہ جس نے سرگوشی کرنی ہے وہ پہلے صدقہ دے، صدقہ دین تو انہوں دی اونجی جان جاندی سی، پکی چھٹی ہو گئی، دوبارہ نہیں کوئی آیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حکم پر میں نے عمل کیا ہے، مجھے ضرورت تھی کوئی کان میں بات کرنے کی تو میں نے صدقہ پیش کیا اور اس کے بعد میں نے بات کی۔ تو اصل میں یہ یہودیوں کا علاج کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ اچھا جی، فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے نبی سے کوئی سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ پاکیزہ ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر آپ کے پاس صدقے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر اللہ ویسے معاف کر دے گا، یہ کون سا کوئی فرضی حکم تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم تھک گئے ہو اس بات سے کہ نبی سے سرگوشی کرنے سے پہلے تم صدقہ پیش کرو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اب ایسا نہیں کرو گے تو تاب اللہ علیکم، اللہ نے تم باری توبہ قبول کر لی، یعنی یہ مسئلہ ختم کر دیا۔ سیدنا علی کے عمل کے بعد اس مسئلے کو ختم کر دیا گیا۔ تو فرمایا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ الحشر ہے اور یہ بڑی کمال صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت کچھ بیان کیا ہے، اور ہم آپ کے سامنے جو اس میں سے ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ ایک خاص واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو آپ نے اپنے گھر میں خادم کو بھیجا کہ جاؤ کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ۔ نبی علیہ السلام کے 11 گھروں میں سے کھانے کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ میں کہا کرتا ہوں نا، ہم تو بادشاہوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، یقین مانیے یہ حقیقت ہے۔ نبی کے 11 گھر ہیں، 11 بیویاں ہیں، اور 11 گھروں میں سے کھانے کی کوئی چیز نہیں نکلی۔ مجبوراً امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں اعلان کرنا پڑا کہ میرے مہمان ہیں، ان کی تواضع کون کرے گا۔ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ اپنے گھر مہمان کو لے گئے، مہمان کو بٹھایا اور بیوی کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کہا اللہ کے بندے کھانا تو ہمارا بھی نہیں ہے، بس بچوں کے لیے کوئی تھوڑا سا بچا کے رکھا ہے میں نے۔ تو آپ کہتے ہیں تو بچوں والا کھانا مہمان کو کھلا دیتی، بچوں کو بھی میں بس ایسے ہی سلا دیتی۔ تو پھر دونوں نے مل کے ایک پروگرام ترتیب دیا، کہتے ہیں جی بچوں کو سلا دو اور کھانا تیار کر کے لے آنا، پہلے چراغ رکھنا، پرانے دور میں چراغ ہی ہوتے تھے نا، پہلے چراغ رکھنا پھر کھانا رکھنا، جب ہم کھانا شروع کر لیں تو تم کہنا اس کی جو ہے نا روشنی ٹھیک نہیں آ رہی، میں ذرا درست کر دوں، تو درست کرتے کرتے اس کو خود بجھا دینا۔ کیوں؟ کھانا کم ہے، میں ساتھ کھاؤں گا تو مہمان سیر نہیں ہو سکے گا۔ تو پھر پروگرام کے مطابق زوجہ نے جناب جب کھانا شروع ہوا تو چراغ گل کر دیا، بجھا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اب یہ مہمان کھا رہے ہیں اور میزبان کھلا رہے ہیں،
میزبان خالی کھانے کی ایکٹنگ فرما رہے ہیں، منہ کو بھی ہلا رہے ہیں اور اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ٹکرا رہے ہیں تاکہ اسے بھی محسوس ہو کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ منظر اس کائنات کے خالق اور مالک نے دیکھا تو اللہ کھل کھلا کے ہنسے، خوش ہوئے، اللہ ہنسے ان صحابی اور صحابیہ کے عمل پر۔ اور رب العزت نے پھر سورہ الحشر کی آیت نمبر جو ہے یہ 9 کے اندر یہ آیات نازل کیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میرے نبی تیرے صحابی تو اتنے کمال لوگ ہیں کہ اپنی ضرورت کے باوجود، خود بھوکے ہونے کے باوجود تیرے مہمانوں کو ترجیح دی انہوں نے۔ ہاں جی، بندہ کلایا تھا، چائے آ رہی، ہاں سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں بندہ کلایا تھا، ہاں اچھا جی، خود بھی بھوکا ہے، بیوی بھی بھوکی ہے، بچے بھی بھوکے سلائے ہوئے ہیں، تھوڑا ہونے کی وجہ سے چراغ بھی بجھا دیا ہے۔ ایسے ہوتی ہے ضیافت۔ ہاں جی، کیا عظیم لوگ تھے، بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلاتے تھے۔ ارے اسی میں ہی مزہ ہے، زندگی ہے اسی کا نام۔ ہاں جی، ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس کچھ بچت ہوگی، کوئی دولت جمع ہوگی تو اللہ کی راہ میں دیں گے، ایسے سوچتے ہیں نا، تو یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کوئی دولت کا انتظار نہیں کرنا، جو موجود ہے اپنی ضرورت کے باوجود خرچ کرنا ہے۔ یہی ایمان والوں کی نشانی ہے، یہی اعلیٰ ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے۔ اپنے پاس ہے یا نہیں، اپنی ضرورت پوری ہے یا نہیں، دوسرے کی ضرورت پوری کرنی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، دوسروں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہی محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا الفاظ ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ہاں جی، خود بھوکے رہنے کے باوجود ہاں جی دوسروں کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو پھر یاد کیا۔ جب اللہ رب العزت کہتے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا، یقین کرو سینے ٹھنڈ پہ جاندی کہ اللہ ساڈی گل کر رہے ہیں، ہے نا ایسا سکون آندا ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ ہمارا تذکرہ ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو جب اللہ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمارا ذکر ہوتا ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مخاطب وہ ہے، اس کے بعد ان کے شاگرد ہیں، پھر ان کے شاگرد ہیں، اور پھر ساری دنیا۔ ہاں جی، تو الحمدللہ ہم بھی اس کے مخاطب ہیں، تو عمل کی پوری کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ غور کر لے کل کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے آگے۔ یہ کل کس کو کہا ہے رب العزت نے؟ قیامت کے دن کو کہا ہے۔ ہاں جی، اس کا آنا اتنا یقینی ہے جیسے کل کا سورج طلوع ہونا ہے۔ ہاں جی، تو جیسے کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہ کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت بہت باخبر ہیں تمہارے ان اعمال سے جو تم سر انجام دیتے۔ یہاں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سنانا چاہتا ہوں، ابھی مجھے یاد آئی ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے تو آپ نے صحابہ سے سوال کیا، مل مفلس من امتی، میری امت کا مفلس، کنگال، بھوکا ننگا شخص کون ہے؟
فرمایا ملا درہم ولا دینار لہو ولا متاع، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، سامان بھی نہیں ہے، ہاں جی، ہر پاس ویلا ہے، وہی مفلس۔ فرمایا میں یہ نہیں، میرا مقصد یہ نہیں۔ تو آپ نے پھر بتایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے یاتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن رب تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا میدان محشر میں، بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، اس کے ساتھ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام اللیل، ہاں جی، صدقات، خیرات، جہاد، ساری نیکیوں کے ڈھیر اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ قد شتم ھذا و ضرب ھذا و اکل مال ھذا، کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال دبا گیا ہے، ہاں جی، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہاں جی، جہاں نیکیاں ہیں وہاں برے کام بھی ڈھیر سارے ہیں۔ تو ہوگا کیا؟ اب یہ آخرت ہے، میدان محشر ہے، تو اس میں جو ہے کرنسی مال والی نہیں ہے، اس میں کرنسی مال والی نہیں ہے، وہاں کرنسی نیکی اور برائی کی ہے۔ اب جو لوگ دعوے دار ہیں، جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، ان کا حق کھایا ہے، حق مارا ہے، حق دبایا ہے، کسی کو گالیاں دی ہیں، قتل کیا ہے، برا بھلا کیا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، وہ سارے آ جائیں گے۔ تو اللہ نے تو انصاف کرنا ہے، وہ ان کی نیکیاں لے جائیں گے، حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ دعوے دار کھڑے ہیں، اب کرنسی کی دوسری سائیڈ چلے گی، دعوے داروں کے گناہ اس کے ساتھ ڈالے جائیں گے، گناہ انہوں نے کیے ہیں، بھگتے گا سزا یہ۔ سارے اپنے اپنے معاملات کلیئر کر کے جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں جائے گا۔ اپنی نیکیاں ساری گئیں، نمازیں، حج، روزہ، زکوٰۃ، وہ بھی سارا گیا، لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لاد کے سزا بھگتنے جہنم جائے گا۔ یہ ہے امت محمدیہ کا کنگال، ہاں جی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو عزیزو، یہ جو بات ہے جو نبی علیہ السلام نے جو فرمائی ہے، یہ ہمیں توجہ دلائی ہے کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ برابر میں نہیں ہونے چاہیے، صرف نیکیاں ہی ہونی چاہیے۔ اور یہاں آپ کو ایک اور بڑی کمال حدیث سنانا چاہوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک المراء وهو على حق انا اضمن له بیتا فی الجنہ فی ربض الجنہ، کہا جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، توجہ سے سنو، یہ بڑی اہم بات ہے، جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، اپنا حق چھوڑ دے، پیچھے ہٹ جائے، نہ لڑے، نہ لڑائی کرے، اپنا حق ہی چھوڑ دے، فرمایا اس کو جنت کے سینٹر میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے سینٹر میں، ربض الجنہ، جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، یہ نبی علیہ السلام نے کہا۔ تو ہمارے ہاں جو چلتا ہے وہ یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، کسی نے ایک گالی دی ہے اس کو 10 گالیاں دیتے ہیں، ہاں جی، کسی نے ایک چپیڑ ماری ہے، مار مار کے بندہ ہی مار دیں دینا ہے نا ایسا۔ تو یہ نا اچھی باتیں نہیں، یہ شیطانی جملہ ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں، لڑائی سے بچ جائیں، جھگڑے سے بچ جائیں، اپنا حق چھوڑ سکتے ہیں تو چھوڑ دیں اللہ کے لیے، جنت میں گھر مل جائے گا، اور کیا چاہیے آپ کو، جنت پکی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے جی۔ ہاں جی، اس کے بعد جناب سورہ المنافقون کا ہم تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے۔ سورہ المنافقون، اس میں رب العزت نے منافقوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آئیں، قالوا، اور آ کر وہ کہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے کہا واللہ یعلم انک لرسول، وہ اللہ پہلے ہی جانتا ہے کہ محمد میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم،
تواڈیاں گواہیاں دی لوڑ نہیں۔ منافقوں کو اللہ نے کیا کہا؟ منافقوں کو کیا کہا؟ کہ تمہاری گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہلے ہی جانتا ہے کہ محمد میرا رسول ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول۔ اصل میں منافق جو ہے وہ دل سے مانتا نہیں، رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا، دل سے نہیں مانتا، منافق ہے ہی اس وجہ سے، اس کا ایمان قبول ہی اسی وجہ سے نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں واللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق ہی جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے ڈھال بنایا ہوا ہے مسلمانوں سے بچنے کے لیے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے راہ سے روکنے والے لوگ ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، ان کے اعمال بہت برے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، اس وجہ سے کہ یہ پہلے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے انکار کر دیا، پہلے ایمان لائے پھر انکار کر دیا۔ فطبع علی قلوبہم، رب نے ان کے دلوں پر مہریں لگا رکھی ہیں۔ فہم لا یفقہون، ان کو حق سمجھ نہیں آئے گا، ان کو حق سمجھ نہیں آئے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو آپ کو ان کی شکلیں ڈیل ڈول اچھے لگیں گے۔ ہاں جی، بڑے بااخلاق ہوندے نے، ہاں منافق بڑا بااخلاق ہوندا ہے۔ منافق سے آپ کو کبھی کوئی ناراض نہیں ملے گا، منافق سے کبھی کوئی ناراض نہیں ملے گا۔ کیوں؟ وہ سب کو راضی رکھتا ہے جھوٹ بول بول کے، ہاں جی سب کو راضی رکھتا ہے۔ منافق کے دشمن نہیں ہوتے، مومن کے دشمن ہوتے ہیں، منافق کے دشمن نہیں ہوتے۔ ان یقولوا تسمع لقولہم کانہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم هم العدو۔ اس کے بعد جو ہے وہ رب العزت نے منافقوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ان منافقوں کو، ان کے لیے اگر آپ بخشش کی دعا کریں گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرہ، اگر آپ 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے ان کی معافی کے لیے کہ ان کو معاف کر دے، میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ آیات کیوں نازل ہوئیں؟ یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں آیات جب منافقوں کا جو سردار تھا مدینے میں عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ فوت ہو گیا۔ اس کا بیٹا مسلمان تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو وہ عبداللہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا کہ جی ابا جی فوت ہو گئے ہیں، تو آپ ایسا کریں اپنی قمیض مجھے دیں، میں ان کو اس کا کفن پہناتا ہوں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض دی۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ بڑی جو ہے نا وہ شفقت فرماتے تھے۔ تو اصل شفقت انہوں نے اپنے صحابی سے کی ہے کہ انہوں نے درخواست کی تو انہوں نے قبول کر لی، تو قمیض دے دی۔ ہاں جی، منافقوں کے سردار کو آپ کی قمیض پہنا کے کفن بنا دیا۔ ہاں جی، تو نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ تو رب العزت نے پھر کہا کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 دفعہ بھی مانگیں تو میں نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے منافقوں کو معاف نہیں کرنا۔ ہاں جی، نبی دی قمیض پا کے کفن پا کے گیا ہے، نبی دا جنازہ پڑھا کے گیا ہے، نبی نے جنازہ پڑھیا انہاں دا، پھر بھی اللہ معاف نہیں کیتا۔ ہاں جی، اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہاں تو مختصر بات ہے، دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بھی ہے کہ ان کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، منافق کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہونا، ان کے لیے استغفار کرنا، معافی مانگنا تو دور کی بات ہے۔ ہاں جی،
ان کی قبر پر بھی نہیں کھڑے ہونا، اتنی سختی سے منع کر دیا۔ اب جی آپ کو آخری بات جو ہے وہ سناتے ہیں اس حوالے سے، آیت نمبر 9 ہے، یہ بھی سورہ المنافقون کا حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کریں اللہ کے ذکر سے۔ کتنی بڑی بات کی ہے رب العزت۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں، ایک اس کا مال ہے، دوسری اس کی اولاد ہے۔ اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پر رب العزت نے یہ بھی کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو، ان سے بچ کے رہو۔ تو فرمایا تو ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے گا مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا تو وہ خائب و خاسر ہو گیا، گھاٹے کا سودا کر لیا اس نے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، موت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ انسان کا مال وہی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا، کیونکہ جو کھا لیا پی لیا پہن لیا وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ وارث بانٹ کے کھائیں گے۔ تمہارا کون سا ہے؟ تمہارا وہی ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا اور آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا، تمہارا مال وہی ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات کی ہے مالک الملک نے، فرماتے ہیں انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، تہاڈا نہیں ساڈا ہے۔ ہاں کسی غلط فہمی چ نہ رہا جے، آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا نہیں ہمارا ہے، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ ہاں جی دماغ دی پھرکی سدھی کیتی ہے رب العزت نے، بندے دا دماغ پٹھا ہو جاتا ہے نا جی۔ ہاں میرا مال ہے، میرا مال ہے، تیرا نہیں اللہ دا ہے، اللہ دے مال چو دینا۔ اچھا جی، موت کے آنے سے پہلے پہلے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، جب موت کا ٹائم آتا ہے تو پھر صدقہ بڑا یاد آتا ہے۔ جب فرشتے نظر آتے ہیں نا، سکرات الموت لگتی ہے تو پھر بڑی پریشانی ہوتی ہے، یار میں تو صدقہ ہی نہیں کیتا، اس وقت یاد آتا ہے میں تو صدقہ کرنا سی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کاش مجھے مل جاتی تو میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کو نیک بندہ بن جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن جب موت کا وقت آ جائے تو پھر لیٹ نہیں ہو سکتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال سے خوب باخبر ہے۔ الحمدللہ جی ہمارے 28 پارے مکمل ہو چکے ہیں، کل انشاءاللہ 29واں اور پھر 29 رات کو 29واں انشاءاللہ، برابر ہو جائیں گے 30 پورے انشاءاللہ۔ کل 29واں اور 29ویں رات کو 30واں، تو کل انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے اسے۔ اور جو 29ویں شب ہے یہ پرسوں آ رہی ہے نا، آج تو 27ویں ہے نا، پرسوں آ رہی، تو پرسوں انشاءاللہ ہمارا یہ خلاصہ قرآن بھی مکمل ہو جائے گا اور قاری صاحب کی تلاوت جو ہم سن رہے ہیں وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المومنین، دعا مانگ لیں جی، کی خیال؟ میرا بابا بڑیاں سونیاں گلاں کردا ہے تے پر میرے تک پہنچ دیاں نہیں۔